میں معذور ہوں، میں اعتراضاً و احتجاجاً بولا۔ میرے نزدیک نہیں، دو بدو جواب دیا، میرے والدین نہیں مانیں گے، ہم چھپ کر نکاح کر لیں گے۔ اسے میرے معذور ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا، اور نہ ہی اسے دنیا کے سامنے میری بیوی ہونے کا اسٹیٹس چاہیے تھا۔ میں اچھا انسان نہیں ہوں، ہزاروں دشمن ہیں میرے، کوئی نہیں۔ آپ پہ تو جان بھی قربان ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور میں آپ کے بغیر نہیں رہنا چاہتی، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ پوری زندگی ایک معذور شخص کے ساتھ نہیں گزار پاؤ گی۔ میں آخری کوشش کر رہا تھا اسے سمجھانے کی۔ یہ فیصلہ کرنے والے ہیں آپ کون ہوتے ہیں؟ اف، میں مزید اس کی قربت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کوئی سمجھائے، صرف پاؤں پیرالائز تھے میرے، باقی جسم نہیں۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو جناب، حسن کنول کا ناول بے نام رشتہ کی لاسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں، پارٹ 1۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ابھی صرف پارٹ 1 آیا ہے، اب آپ کو باقی پارٹس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ دیکھیں رائٹر صاحبہ پارٹ 2 اور پارٹ 3 بھی دیتی ہیں، یا صرف پارٹ 2 میں کمپلیٹ کر دیتی ہیں، یہ تو پتہ چلے گا جب نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی۔ تو چلیے فی الحال یہ والی ایپیسوڈ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں بہت دنوں تک ڈھونڈتا رہا کہیں تو کچھ ملے، کوئی ثبوت، کوئی سراغ، مگر کچھ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھا تھا، کرسی مسلسل جھول رہی تھی، میں بھی مسلسل اس کے ساتھ جھول رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی کا راج تھا کہ گھڑی کی ٹک ٹک کرتی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ کھڑکی کھلے ہونے کے سبب باہر ہونے والی ہلکی پھلکی فوار کھڑکی کے ذریعے نیچے سفید ٹائلز پر آ رہی تھی، اور کچھ ہوا بن کر میرے چہرے کو چھوتی، جس سے ٹھنڈک کا احساس پیدا ہوتا۔ میں دماغ میں ہر چیز دہرا رہا تھا، کہیں تو کچھ ہوگا، اس میں گولی تھی۔ افنان نے اپنا آخری جملہ یوں ادا کیا جبکہ اس نے کچھ دیر پہلے خود ہی فائر چلائی تھی چھت کی جانب۔ اس میں گولی تھی۔ میں زیر لب اس کا کہا جملہ دہرانے لگا، اس میں گولی تھی۔ کیا تھا اس جملے میں جو یہ اٹک گیا تھا میرے ذہن میں؟ شاید جملے میں نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں تھا۔ وہ آنکھیں، وہ حیرت، میں بھول نہیں پاتا۔ اس میں گولی تھی، میں بار بار دہرا رہا تھا، یہ بتانے والا انداز نہیں تھا۔ اس میں گولی تھی، پھر دہرایا، اور پھر ایک دم میری کرسی رکی۔ اس میں گولی تھی، 1 منٹ۔ وہ بتا نہیں رہا تھا، وہ تو خود حیران تھا، گویا اسے علم ہی نہ ہو کہ گن میں ایک اور گولی موجود ہے۔ واؤ، میں بے ساختہ ہنسا۔ اس کا مطلب افنان نہیں جانتا تھا کہ گن میں 2 گولیاں ہیں۔ اسے شاید یہی بتایا گیا ہو کہ گن میں ایک ہی گولی ہے، جو اسے مجھے دکھانے کے لیے ٹرائل کے طور پر چلانی تھی چھت کی جانب، تاکہ میں ڈر کر اس کے لیے راستہ چھوڑوں، یا شاید وہ شخص افنان کے دماغ سے کھیل رہا تھا، کیونکہ جو مجھے جانتا ہے وہ یہ بات بھی بخوبی جانتا ہے کہ میں خالی خولی دھمکیوں سے ڈرتا نہیں۔ یقیناً میں اسے اتنی آسانی سے جانے نہیں دینے والا تھا۔ گن دینے والا جانتا تھا کہ گن پر چھینا چھپٹی ہوگی، اور اس دوران گولی چل سکتی ہے۔ یہ پلان تھا، یہ پورا پلان تھا جو میری ناک کے نیچے چلایا گیا۔ میرے ہونٹ ایکسائٹمنٹ و حیرت انگیزی سے از خود گول ہوئے۔ میں نے اگلے ہی پل فوراً اپنے سیکریٹری کو کال کی، جو 2-3 منٹ بعد جا کے ریسیو ہوئی۔ کہاں مر گئے تھے؟ میں غصے سے چیخا۔ سر، واش روم میں تھا، کم از کم وہاں تو سکون سے بیٹھ لینے دیا کریں۔ جواباً وہ جھنجھلا کر گویا ہوا تو میں نے دانت پیسے۔ جی بولیں، کیا حکم تھا میرے لیے؟ لائبہ کی قبر کھدواؤ۔ کیا؟ میں محسوس کر سکتا تھا وہ کافی حیران ہے میرے آرڈر تم سن چکے ہو، میں نے کہا۔ میری بھابھی لائبہ کی قبر کھدواؤ، وہ بھی ابھی۔ میں آ رہا ہوں، جلدی کرو۔ اس بار میں نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تاکہ اسے یقین آ جائے۔ میں جانتا ہوں وہ بہت ڈرپوک انسان ہے، خاص طور پر جناتوں سے اور بھوتوں سے ڈرنے والا۔ سر، ابھی تو رات کے 3 بج رہے ہیں، کل صبح کر لیں گے۔ ویسے بھی میری نانی کہتی ہیں راتوں میں خوبصورت لڑکوں کو چڑیلیں چمٹ جاتی ہیں۔ وہ ڈرتے ہوئے بولا تو میں نے اپنا سر پکڑا۔ پھر تو تمہیں بالکل بھی فکر نہیں ہونی چاہیے، میں نے اسے ٹکا کے ذلیل کیا۔ سر، وہ احتجاجاً منمنایا، جسے خاطر میں نہ لاتے ہوئے میں نے اس بار سختی سے حکم صادر کیا۔ اسی وقت جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں۔ اوکے سر۔ مانا میں اسے دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن اس کی آواز سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کس قدر مرے ہوئے دل سے یہ جواب دے رہے۔ کچھ دیر بعد میں قبرستان میں تھا۔ میرے سامنے بھابھی کی قبر تھی، جسے کھودا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے میں ان 20 دنوں میں جھانکا بھی نہیں تھا یہاں آ کر، چونکہ وقت ہی نہیں ملا۔ CEO کی سیٹ کو سنبھالنا مذاق تھوڑی ہے۔ بارش اب تیز ہونے لگی تھی۔ میرا سیکریٹری میرے سر پر چھتری لیے کھڑا تھا، بلیک رنگ کی۔ سر، یہ تو خالی ہے۔ جب قبر کھودنے والے گورکن کی آواز آئی تو میرے ہونٹوں پر اطمینان بخش مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تو میرا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا۔ اب تک میں سمجھتا رہا کہ اس گیم کی ماسٹر مائنڈ فرزین تھی، جس نے سب کو مہروں کی طرح استعمال کیا، حتیٰ کہ اس نے اپنی محبت کو بھی نہ بخشا۔ مگر نہیں، میں غلط تھا۔ اس گیم کا اصل ماسٹر مائنڈ تو ابتدا سے ہی اسامہ وجدان تھا۔ مجھ سمیت باقی سب صرف اس کے مہرے تھے۔ یہ پورا گیم اسی کا تھا، اس ڈیول کا۔ فرزین اسے پھنسا سکی کیونکہ وہ خود پھنسنا چاہتا تھا۔ اب مجھے اس کا وہ ڈپریشن میں ہونا، وہ ڈاکٹر کے یہاں جانا، وہ دوائیاں کھانا، وہ روتے ہوئے ملنا، وہ ہر وقت سوتے ہوئے ملنا، سب یاد آ رہا تھا۔ یقیناً وہ ایک بہت اچھا ایکٹر تھا، نہیں ہے،
اگلا سین میں آفس میں تھا جب زرناب کے آنے کی مجھے اطلاع دی گئی. میرے چہرے پر بہت پیاری سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی. دروازہ نوک ہوا تو میں نے فوراً آنے کی اجازت دی. ہلو، کیسے ہیں آپ؟ وہ مسکرا کر پوچھتی ہوئی میرے سامنے چیئر پر آ کر بیٹھی. الحمدللہ، آپ سنائیں کیسی ہیں ڈاکٹر آپ؟ اس کا چہرہ ہر بار کی طرح چمک نہیں رہا تھا. پتہ نہیں وہ واقعی دنیا کی سب سے حسین لڑکی تھی یا مجھے لگتی تھی. ٹھیک نہیں ہوں، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی. وہ مسکان مصنوعی تھی. کیوں، کچھ ہوا ہے؟ میں فکر مند ہو کر فوراً ہی اپنی چیئر سے سیدھا ہو کر بیٹھا. وہ نہیں جانتی میری جان بسنے لگی تھی اس میں. ہاں، رشتہ آیا ہے میرا، وہ اداسی سے بتانے لگی. اس کی نظر جھکی ہوئی تھی، شاید اس نے نہ دیکھا ہو، لیکن میں نے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی. میں نے مٹھی اتنی زور سے بھینچی تھی کہ میرے ہاتھوں کی نسیں ابھر آئی تھیں. بہت مشکل تھا اس لمحے اپنے جذبات پر قابو پانا. آنکھوں میں نمی اور سرخی امڑ آئی. ایک دو ثانیوں تک میں بس اس کا چہرہ دیکھتا رہا، سوچتا رہا کیا میں جی سکتا ہوں اس کے بغیر. نہیں، میں نہیں جی سکتا تھا اس کے بغیر. لیکن یہ بھی سچ تھا، میں اس بھولی بالی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا تھا. اس CEO کی سیٹ پر پہنچتے پہنچتے میں نے اپنے بہت دشمن بنا لیے تھے. میں نہیں چاہتا کوئی میری وجہ سے اسے تکلیف پہنچائے. پھر موم ڈیڈ بھی تو کبھی راضی نہیں ہوں گے. میں جانتا ہوں یہ تو صرف میں اپنے ذہن کو سکون اور دلیل دینے کے لیے بہانے بنا رہا ہوں، ورنہ میں پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں اس کے لیے. اصل وجہ تو میرا معذور ہونا ہے. وہ نازک اور پاکیزہ گلاب کا پھول ہے جس کے میں قابل نہیں، کسی صورت نہیں. نہ میں اسے کوئی خوشی دے سکتا ہوں، نہ ہی مکمل زندگی. پھر میں اسے کیوں اپنے سے باندھ کے رکھوں اس امید پر کہ ایک دن اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکوں، ایک دن اس کے قدم سے قدم ملا کر چل سکوں، ایک دن اس سے قدم ملا کر چل سکوں گا. مانا وہ مجھے کبھی کمتری کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، لیکن میں جانتا ہوں میں ہوں. یہ تو اچھی خبر ہے. اس میں منہ لٹکانے والی کیا بات ہے؟ میں نے دانستہ طور پر انجان بنتے ہوئے مسکرا کر بولا. تو وہ میرا چہرہ دیکھنے لگی. اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا، شکایت تھی، غم تھا، کرب تھا، اور سب سے بڑھ کر مان ٹوٹنے کا دکھ. اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ بڑے مان سے آئی ہے مجھے یہ بتانے. تو اب آپ ایسا کریں گے میرے ساتھ؟ وہ شکوتاً آنکھوں میں سرخ ڈورے سجائے بولی. تو ایک لمحے کے لیے میں مبہوت ہوا. شادی میں بلانا مت بھولنا. میں اذلان وجدان ہوں، اور یہ اذلان وجدان منافق مشہور ہے زمانے میں. شاید وہ نہیں جانتی مجھے اپنے جذبات کو چھپانا بخوبی آتا ہے. میں نے پیاری سی مسکان چہرے پر سجائے نارمل انداز میں کہا. تو وہ میرا چہرہ دیکھ کر رہ گئی. لمحہ بھر کے لیے وہ کچھ بول نہیں سکی تھی. میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہنے لگے ہیں. ہاں، میں نے گہرا سانس لیا. وہ مجھے کمزور کر رہی تھی. ظاہر سی بات ہے، دلہے کے بغیر شادی ہوگی کیسے؟ اس کا بھرم سے ادا کیا جملہ مجھے ہکا بکا کر دینے کے لیے کافی تھا. میں تو اس کی جرات ہی دیکھتا رہ گیا. میری اتنی لاپرواہی، بلا کی بے مروتی کے باوجود وہ تو ہلنے تک کے لیے تیار نہ تھی. ڈاکٹر، مجھے آپ سے اس طرح کی بچکانہ باتوں کی امید نہیں تھی. یو ڈسپوائنٹ می. اپنے بکھرتے جذبات پر قابو پاتے میں نے مصنوعی غصے بھری نگاہ سے اسے تکتے ہوئے مایوس کن لہجے میں کہا. تو وہ دونوں ہاتھ فولڈ کر سیٹ سے ٹیک لگا کر پرسکون انداز میں مجھے تکنے لگی. یو ٹو ڈیئر. جواباً وہ سرد لہجے میں خاصا جتاتے ہوئے چھوٹی آنکھیں کر غور مجھے گھورتے ہوئے گویا ہوئی. تو مجھے اپنی پیشانی پر پسینہ آتا محسوس ہوا. وہ اذلان وجدان جو بندوق کی نوک پر ہونے سے نہیں ڈرتا تھا، وہ آج صرف ایک لڑکی کی نگاہوں سے ڈر گیا تھا. حد ہے. مجھے نہیں سمجھ آیا اسے اتنی ہمت کس نے دی اور میرے سامنے ڈٹ کر بیٹھ گئی تھی آج. اس کی گھورتی آنکھوں کے سبب میں مزید اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکا، اور میں نے نظر جھکا لی. پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میری جانب چلتی ہوئی آنے لگی. میں جانتا تھا وہ میری جانب آ رہی ہے، لیکن میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا. میں اسے اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو بہت مشکل تھا. اس لمحے اس نے میری سیٹ کے دونوں ہینڈل پکڑ کر اپنی جانب گھمائی، اور اب وہ میرے چہرے پر جھکی ہوئی تھی. اس کے اچانک عمل پر میں نے اپنے گلے میں گھلٹی ابھر کر معدوم ہوتی محسوس کی. زندگی میں پہلی بار میری سانسیں تھمی تھی. اس کی پیلی سادہ فراک، گلابی ہونٹ سے نشیلی آنکھیں، اور سب سے بڑھ کر اس کی خوشبو. اف، اس کی نزدیکی قیامت سے قیامت تھی. میرے سامنے یہ جھوٹا مکھوٹا اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ میں آپ کو منافق نہیں مانتی. میرے لیے تو آپ ایک مسیحا کی مانند رہے شروع سے، جس سے آپ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں، شروع سے جس سے میں نے محبت کی اور ٹوٹ کر کی ہے. میں آپ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، سمجھ لیں آپ. وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال محبت سے لبریز لہجے میں گویا ہوئی. تو میں کچھ لمحوں کے لیے مبہوت سا ہو گیا. کوئی مجھے بھی اتنا چاہ سکتا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا. میں معذور ہوں. میں اعتراضاً و احتجاجاً چیخا. میرے نزدیک نہیں، دو بدو جواب دیا. میرے والدین نہیں مانیں گے. ہم چھپ کر نکاح کر لیں گے. وہ جیسے ہر سوال کا جواب پہلے سے تیار کیے بیٹھی تھی. اسے میرے معذور ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا، اور نہ ہی اسے دنیا کے سامنے میری بیوی ہونے کا اسٹیٹس چاہیے تھا. میں اچھا انسان نہیں ہوں. ہزاروں دشمن ہیں میرے، کوئی نہیں آپ پہ تو جان بھی قربان ہے. وہ لاپرواہی سے بولی. میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں ماننا نہیں چاہتا، لیکن میرا احتجاج اور اعتراض دونوں ہی دم توڑ رہے تھے اس کے سامنے. اور میں آپ کے بغیر نہیں رہنا چاہتی، وہ قطعی لہجے میں بولی. پوری زندگی ایک معذور شخص کے ساتھ نہیں گزار پاؤ گی. میں آخری کوشش کر رہا تھا اسے سمجھانے کی.
یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کون آپ ہوتے ہیں؟ یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ غصیلی نگاہ سے مجھے تکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اف، میں مزید اس کی قربت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کوئی سمجھائے، صرف پاؤں پیرالائز سے، میرے باقی جسم نہیں۔ ٹیمپریچر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہا تھا کمرے کا۔ ٹھیک ہے، بات کرتا ہوں آج ہی ڈیڈ سے۔ میں ہار گیا تھا اس کے آگے، مگر سچ کہوں تو زندگی میں پہلی بار ہار کر بھی اتنی خوشی ہو رہی تھی مجھے جتنی جیت پر بھی کبھی نہیں ہوئی۔ اور وہ نہ مانے تو ایک جا کے اس کی آواز میں ہلکا سا خوف جھلکا۔ تو چھپ کر کریں گے اور کیا؟ میرے لاپرواہی سے کہتے ہی اس کے ہونٹوں پر بڑی سی مسکراہٹ رقصہ ہوئی۔ اوکے ڈن، آپ ذرا ہٹو گی؟ سانس نہیں آ رہی مجھے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، واقعی فل اے سی والے روم میں ہونے کے باوجود میری کمر پر پسینے کی بوندیں ڈھلتی محسوس کر رہا تھا میں۔ او ضرور، وہ مسکرا کر کہتی ہے، ہینڈل چھوڑ کر سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ سچ کہوں تو جھوٹ کہا میں نے اس سے کہ اگر ڈیڈ نہیں مانے تو چھپ کر شادی کریں گے۔ میں چھپ کے شادی نہیں کروں گا، میں اسامہ والی غلطی نہیں دہراؤں گا۔ میں اسے دنیا کے سامنے وہ اسٹیٹس دلاؤں گا جس سے اسے عزت بھی ملے اور حفاظت بھی۔ دشمن اذلان وجدان کے سائیڈ بزنس پر وار کر سکتے ہیں مگر مسز اذلان وجدان پر نہیں۔ میں نے اسامہ کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، میں وہ غلطیاں نہیں دہراؤں گا کبھی۔ ویسے بھی اسامہ کے جانے کے بعد سے ڈیڈ بہت جم گئے۔ میں ڈاکٹر کے گھر پہنچا۔ مجھے یقین تھا اگر اسامہ زندہ ہے تو اس بات کی خبر عبید اور ڈاکٹر کو ضرور ہوگی۔ ڈاکٹر مجھے اپنے گھر میں اچانک دیکھ ڈاکٹر مجھے اپنے گھر میں اچانک دیکھ ڈاکٹر چونکا۔ عبید کے چہرے کی بھی رنگ بدلے۔ سر اذلان آپ یہاں؟ وہ عبید تھا جو وائٹ صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے فوراً بولا، وقت بہت قیمتی ہے میرا، اس لیے ضائع کرنے کی سوچنا بھی مت۔ چلو بولو اسامہ کہاں ہے؟ میرے سوال پر وہ دونوں پہلے تو ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے، پھر دونوں ہی کنفیوز نظروں سے مجھے تکنے لگے جیسے انہیں میری بات سمجھ نہ آئی ہو۔ سر آپ کیا بول رہے ہیں؟ سر اسامہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور آپ یہ بات اچھے سے جانتے ہیں۔ عبید کے کہتے ہی میں نے ایک آئی برو اٹھا کر اسے ترچھی نگاہ سے گھورا۔ کہا نا میں نے، وقت ضائع نہ کرو میرا، ورنہ اور طریقے بھی آتے ہیں مجھے اگلوانے کے۔ ابھی شریف بنا ہوا ہوں تو بنے رہنے دو، میں نے وارننگ آمیز لہجے میں دونوں کو دیکھ کر کہا۔ تو ڈاکٹر جو صوفے پر پھیل کر بیٹھا تھا ہلکا سا سیدھا ہوا مگر بولا ابھی بھی کچھ نہیں۔ میں اچھے سے واقف تھا یہ اسامہ کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں، اتنی آسانی سے منہ نہیں کھولیں گے۔ تم خواہ مخواہ ہمیں دھمکا رہے ہو اذلان، اسامہ اب دنیا میں نہیں رہا۔ ڈیڈ باڈی تم نے خود بھی دیکھی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی کے تبادلے کے بعد ڈاکٹر مجھے دیکھتے پرسکون انداز میں گویا ہوا، بالکل دیکھی تھی، اور دفناتے وقت بھی قبر کے سب سے پاس میری ہی ویل چیئر تھی۔ لیکن جب میں نے اپنے بھائی کی اس جلی ہوئی باڈی کا آج ڈی این اے کروایا تو گیس واٹ، میں ان دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکا۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ رزلٹ پچھلی بار سے مختلف آیا ہے۔ اس بار رپورٹ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ وہ اسامہ کی ڈیڈ باڈی ہے، وہ تو اسے کسی اور کا شو کر رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے دونوں میں سے ایک ہی رپورٹ ٹھیک ہو سکتی ہے، اور کیونکہ میں اپنی آنکھوں دیکھی پر یقین کرنے والا بندہ ہوں تو میں مانتا ہوں میری والی رپورٹ ٹھیک ہے۔ میں میں تو اس کا مطلب صاف ہے، وہ جلی ہوئی باڈی اسامہ کی ڈیڈ باڈی ہے بھی نہیں۔ میں اس انکشاف کے بعد ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکا۔ ان کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو رہا تھا مگر ساتھ ساتھ میری بھابھی بھی اس حادثے کے کچھ دنوں بعد ہی خودکشی کر کے مری تھی، پتہ ہوگا تم دونوں کو۔ مگر مزے کی بات دیکھو، ان کی قبر خالی ہے۔ عجیب ہے نا، دونوں میاں بیوی کی باڈی غائب، تم نے ایک مردہ کی قبر کھدوائی۔ ڈاکٹر فوراً کھڑا ہو کر غصے سے جذبہ ہو کر استفسار کرنے لگا۔ یقیناً اسے جھٹکا لگا تھا۔ مردہ کیا؟ میں تو زندہ لوگوں کی بھی قبر کھدوا دیتا ہوں، جسٹ ٹرائی می۔ میں نے فقرانہ انداز و مفہومانہ انداز میں وارننگ دیتے کہا تو وہ میرا چہرہ شوق کے عالم میں دیکھنے لگا۔ اسامہ اگر زندہ ہے تو کہاں ہے، اور اگر مر گیا ہے تو مجھے اس کی ڈیڈ باڈی لا کر دو۔ میرے کہتے ہی ڈاکٹر کے چہرے کے رنگ بدلنا شروع ہوئے تھے۔ ابھی میں اس سے بات کر ہی رہا تھا کہ میرا سیل رنگ ہوا۔ میں نے سینے پر لگی پاکٹ سے اپنا سیل نکال کر اسکرین دیکھی۔ کال فرزین کی تھی۔ میں نے کال ریسیو کی، بس ریسیو کرنا تھا کہ دوسری جانب سے غصیلی آواز میرے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ آج تم نے اپنی ہر حد پار کی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم کچھ بھی کر سکتے ہو؟ تم نے میری لیب میں میری بچی کچھ امید میں آگ لگا دی ہے آج، جس کی وجہ سے ڈیڈ ہاسپٹل میں پڑے، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ سنا تم نے؟ اس کے چیخنے کی آوازیں موبائل سے باہر تک آ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا ڈاکٹر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ بکھری اور پھر وہ ایسے غائب ہو گئی جیسے مجھے وہم ہو۔ تو اتنے وقت سے اسامہ میرے کندھے پر بندوق رکھ کر فرزین پر چلا رہا تھا، اور فرزین سمجھ رہی ہے کہ یہ سب میں کر رہا ہوں۔ اب تو مجھے 1% بھی شک باقی نہیں رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ یقیناً وہ زندہ ہے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا پھر رہے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، اس انتقام کی آگ میں اس نے مجھے کیوں نہیں گھسیٹا؟ ایک واحد میں ہوں جو فائدے میں ہوں اب تک۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ وہ ڈیول مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، اس لیے دانستہ طور پر موت کا کھیل رچا تاکہ ڈیڈ سب کچھ میرے حوالے کر دیں، کیونکہ اس کے جیتے جی تو یہ کبھی نہیں کرتے۔ اور پھر اگلے ہی پل جیسے میں تھمک گیا۔ مجھے اب سب سمجھ آنے لگا تھا۔ میں نے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا، وہ واقعی میرے لیے مرا تھا۔ اس نے یہ سارا کھیل صرف اس لیے رچا تاکہ وہ اپنی فیملی کو یہاں سے سیو کر کے نکال لے اور مجھے
مجھے وہ سب کچھ دے دے جو مجھے معذور ہونے کے سبب نہیں مل سکتا تھا۔ اس کے جیتے جی میری آنکھیں دھندلانے لگیں۔ تو کیا وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا؟ کیونکہ جن سے نفرت کی جاتی ہے انہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے، یوں اپنا سب کچھ ان پہ لٹایا نہیں جاتا۔ اور وہ تو اپنا سب کچھ مجھ پر لٹا گیا تھا۔ کیوں لوٹا گیا؟ کیا ایک بار انسان کا بچہ بن کر سامنے سے آ کر بول نہیں سکتا تھا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، محسوس کرتا ہے میری تکلیف کو؟ جب لوگ مجھے کمتری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خاص طور پر ڈیڈ، میں دنیا سے کہتا رہا میں نے اس کی محبت میں اپنے پاؤں وارے اور وہ چپ چاپ سب وار گیا۔ ایک آنسو کا قطرہ خود بہا میری سرخ آنکھوں سے۔ کون نہیں جانتا تھا کہ عفنان غائب ہو گیا ہے؟ عفنان کے غائب ہو جانے کے بعد سے لوگ خوب فائدہ اٹھا رہے تھے، خاص طور پر اس کے دشمن۔ فرزین سب سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سنبھال تو کیا ہی رہی تھی، بس ڈوبتی نैیا بچانے کی کوشش میں لگی تھی بیچاری۔ بیوٹی پروڈکٹس کا نیا فارمولا بنانے کے لیے اس نے بینک سے کافی بڑی مقدار میں لون اٹھایا تھا، کیونکہ یہ آخری امید تھی اس کی اپنی کمپنی کو بچانے کی، جس پر اس نے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا۔ وہ دعوے دار تھی کہ اس کا نیا بیوٹی پروڈکٹ جب مارکیٹ میں آئے گا تو دھوم مچا دے گا، مگر مارکیٹ میں آنا تو دور، اس نے نئے فارمولے کا تو لیپ ٹاپ میں ہی دم گھوٹ دیا گیا تھا۔ اس نئے فارمولے کا تو لیب میں ہی دم گھوٹ دیا گیا تھا۔ یقیناً اس کے پیچھے اسامہ کا ہاتھ تھا۔ وہ فرزین کو آج روڈ پر لے آیا تھا، فرزین کی لیب میں آگ سی لگوائی۔ آگ اس نے لگوائی ہے نا؟ میں نے بھرائی آواز میں سوال کیا، جبکہ میں جواب سے واقف تھا۔ ماضی 20 دن پہلے جیل میں لائبہ وہ مر گئے، 20 دن پہلے جیل میں لائبہ وہ مر گئے، وہ واقعی مر گئے۔ انہیں یاد کر بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اپنے کانوں پر جو میں نے سنا، کیا وہ سچ ہے؟ کیا وہ واقعی اس دنیا میں نہیں رہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اپنی سانسوں پر یہ کیسے چل رہی ہیں۔ انہیں تو تم جانا چاہیے تھا۔ میری بے وقوفی سے میری بیٹی مر گئی، میرا شوہر مر گیا، اور میں زندہ ہوں۔ میں کیوں زندہ ہوں؟ مجھے زندہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے مر جانا چاہیے، ہاں مجھے مر جانا چاہیے۔ میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب عائشہ نے آ کر مجھے سنبھالا۔ کیا ہوا ہے اچانک اس طرح پھوٹ پھوٹ کے کیوں رو رہی ہو؟ جب سے ملاقات سے واپس آئی ہے میں دیکھ رہی ہوں تیرا یہی حال ہے۔ عائشہ کے سوال پر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پھر بچوں کی طرح لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں جینا نہیں چاہتی، اب میں مرنا چاہتی ہوں، میری مدد کرے۔ پاگل مت بن، چل چپ ہو۔ اس وقت تو مجھے عائشہ نے چپ کرا دیا۔ شروع سے ہی عائشہ میرا خیال رکھتی تھی جیل میں، دوسرے قیدیوں سے میرے لیے وہی لڑا کرتی، مگر میں نے دیکھا رات کے اگلے پہر وہ کالی چادر میں خود کو ڈھانپ کر آئی، مانا اندھیرا تھا، باہر سے صرف ہلکی زرد رنگ کی روشنی اندر آ رہی تھی جس میں اسے پہچان پانا مشکل تھا، مگر مجھے اس کے سر میں لگے تیل کی خوشبو آ گئی تھی جس کے سبب میں نے اسے پہچان لیا۔ میں نے دیکھا وہیں ایک بلیڈ میرے پاؤں کے پاس رکھ کر چلی گئی ہے۔ اس کے جاتے ہی میں نے فوراً وہ بلیڈ اٹھایا۔ میری آنکھوں میں فلم کی طرح پوری زندگی چلنے لگی تھی، وہ زندگی جو میں نے سر اسامہ کے ساتھ گزاری، جن میں یادیں تھیں، میٹھی اور محبت بھری یادیں، جن سے آج میرا دامن خالی تھا۔ خود پر نہیں تو مجھ پر ترس کھاؤ، تکلیف ہوتی ہے مجھے، پلیز تھوڑا دھیان سے چلا کرو۔ ان کا وہ محبت سے چور لہجے میں کہنا، کریم لوگی، پھر شیشے کے سامنے جاؤ گی، پھر کریم کھولو گی، پھر لگاؤ گی، پھر واپس آؤ گی، بہت دیر لگے گی، ناشتے پر دیر ہو رہی ہے، پہلے ہی ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہوگا پروفیسر کا، اس سے بہتر ہے کہ بس میں یوں ہی کریم کھولوں گا اور یہ لگا دوں۔ ان کا وہ محبت بھرا لمس یاد کر میری آنکھوں سے جھر جھر موتی بہنے لگے۔ لائبہ تھوڑا سا اعتبار کرو مجھ پر، میں کوشش کر رہا ہوں ڈیڈ کو منانے کی، اور مجھے یقین ہے میں منا لوں گا انہیں، اور نہ بھی منا سکا تو میں یہ شادی صرف کاروباری معاملات کے طور پر ہوگی، کیونکہ میں فرزین کو پہلے ہی تمہارے اور آمنہ کے متعلق آگاہ کر چکا ہوں، اور اگر میں کہوں کہ میں چاہتی ہی نہیں ہوں کہ آپ کی دوسری شادی ہو تو کاروباری معاملات کے لیے بھی نہیں، تو نہیں ہوگی، تمہاری قسم نہیں ہوگی، چاہے اس کے لیے مجھے پوری دنیا سے کیوں نہ لڑنا پڑ جائے۔ ان کا بار بار مجھے خود پر اعتبار دلانا اور میرا نہ کرنا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ ایک کپ چائے تمہارے ساتھ، وہ بھی تمہارے ہاتھوں کی؟ کیا واقعی آپ میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیں گے، اپنا بزنس، اپنا گھر، اپنے پیرنٹس، سب کچھ؟ کیا واقعی آپ میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیں گے، اپنا بزنس، اپنا گھر، اپنے پیرنٹس، سب کچھ؟ جان ہے تو جہان ہے، اور میری جان تم ہو لائبہ، تم نہ ہو تو یہ اسامہ وجدان خاک برابر۔ ساری اچھی یادوں نے جیسے میرے ارد گرد بسیرا کر لیا تھا۔ اب موت سے کہو ہم سے صلح کر لے غالب، وہ شخص ہی بدل گیا جس کے لیے ہم زندہ تھے۔ مجھے اب جینے کی کوئی امنگ باقی نہیں رہی تھی، میں تھک چکی تھی امیدیں باندھتے باندھتے۔ میری پھول جیسی بچی، میرا محبت کرنے والا شوہر، سب ختم ہو گیا تھا، میں بچانے کی چاہ میں سب گوا بیٹھی۔ کچھ لمحے تک میں اس بلیڈ کو پکڑے بیٹھی رہی، مجھے خیال آیا اپنے ماں باپ کا، لیکن پھر سوچا وہ اس وقت زیادہ اذیت میں ہے۔ ایک بار مر جاؤں گی تو زندگی بھر کی راحت مل جائے گی انہیں، ورنہ مجھے دیکھ دیکھ کر تڑپتے رہیں گے، اور مجھے یہاں سے نہ نکلوانے کا غم انہیں دن رات مارتا رہے گا۔ سوری، سو سوری اسامہ، سوری اسامہ،
سب میری غلطی ہے، میں نے تم پہ اعتبار نہیں کیا، یہ زندگی میں پہلی بار تھا اور شاید آخری بھی کہ میں ان کا نام لے رہی تھی۔ میرے ارد گرد اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہلکی سی زرد روشنی میں نے اپنے ہاتھ کی کلائی دیکھی اور پھر نس کاٹ لی۔ میرے ہاتھوں سے خون بہنے لگا تھا، لیکن اندھیرے کے سبب شاید ہی کسی کو خبر ہوتی۔ مجھے یقین تھا جب صبح تک لوگوں کو خبر ہوگی میں مر چکی ہوں گی، اس دنیا فانی سے انتقال کر چکی ہوں گی، اپنے اسامہ اور آمنہ کے پاس پہنچ چکی ہوں گی۔ بس کچھ ہی لمحے بیتے اور مجھے سب کچھ دھندلا دھندلا نظر آنے لگا۔ میں بالکل آرام سے لیٹ گئی تھی، انتظار میں، اپنی موت کے انتظار میں۔ مجھے اب اپنی موت سے ملنے کی بڑی بے صبری تھی۔ ہوتی ہوگی زندگی سے رخصت لوگوں کے لیے موت، میرے لیے تو حیات ٹھہری۔ میں آہستہ آہستہ غنودگی کے عالم میں جاتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد اب اندھیرا بڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جو پیلی زرد روشنی تھوڑی بہت نظر آ رہی تھی وہ بھی اب مدھم بدھم ہوتی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میرا وجود بہت ہلکا پھلکا ہوتا جا رہا تھا اور پھر میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ مجھے نہیں پتا موت کا احساس کیسا ہوتا ہے، لیکن اس لمحے مجھے محسوس ہوا جیسے مجھے ہوا میں اٹھایا گیا ہو۔ اگلا سین، مما 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 مما، مجھے مسلسل کسی کے پکارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ آوازیں اب تیز ہوتی گئیں، پھر مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے چھو رہا ہے۔ مما مما، اور پھر اچانک میری آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی جو سب سے پہلی چیز مجھے نظر آئی وہ ایک بہت پیارا سا چہرہ تھا، ایک بچی کا چہرہ جس کے بیبی بال تھے اور بال بار مجھے مما مما کہہ کر بلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی ننھی سی انگلیاں میرے گالوں کو چھو رہی تھی۔ کچھ لمحے تک میں اسے خالی اور ذہن کے ساتھ تکتی رہی۔ مما مما، او واو، ایپیسوڈ تو اچھی ہے، اب لاسٹ پہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔